Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Dear students, this is Mohammad Saqib Khan, your English lecturer. How are you all? I hope you are doing good. Today we are going to conduct our lecture number 72. And like always, before moving towards our today's lecture, we'll definitely go to the Hadith Mubarakah. So let's see what Hadith Mubarakah is saying to us. Hadith is saying to us that the reward of deeds depends upon intentions. The reward of deeds depends upon intention. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ کے اعمال اگر بہت نیک ہیں لیکن نیت جو ہے وہ اس سے محض و محض اپنے لیے مشہوری حاصل کرنا اور اپنی واہ واہ کروانا اور اپنی مقبولیت میں اضافہ کروانا ہے اور کسی کی جو ہے وہ مدد کرنا اور اس کی حمایت کرنا نہیں ہے اور اللہ سے اس کی خوشنودی حاصل کرنا نہیں ہے, تو آبویسلی اس کا جو صلہ ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے دے گا. اور اگر آپ کا جو عمل ہے وہ نیک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی نیت بھی یہ ہے کہ اس میں میری جو بڑائی ہے وہ بیان نہ ہو, میں مقبول نہ ہو جاؤں, میری شہرت میں اضافہ نہ ہو, بلکہ میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشی حاصل کروں, تو آبویسلی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اکارڈنگلی نوازے گا. تو یہ جو بھی ہم نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کے کرنے سے پہلے ہمیں اپنے مائنڈ میں یہ سیٹ کر لینا چاہیے کہ میری نیت اس کے پیچھے کیا ہے. کیا میری نیت ریاکاری کی ہے, دکھاوے کی ہے؟ اگر تو دکھاوے اور ریاکاری کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں ہمارا جو اس کا رزلٹ ہے وہ دے دے گا, اس کا صلہ دے دے گا. اور بچوں, اگر خالصتاً ہماری نیت اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی ہے, ہم وہ کام اس طرح سے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے راضی ہو جائے, تو پھر یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے راضی ہو جائے گا. اور یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی نیک عمل جو ہم کرتے ہیں وہ ہم خود نہیں کر رہے ہوتے, وہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں توفیق دیتا ہے, ہم اس کے ذریعے سے ہی وہ نیکی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اگر وہ توفیق ہم سے لے لے تو ہم آبویسلی وہ نیک کام نہیں کر سکتے. اللہ اگر ہمیں برائیوں سے نہ روکے تو ہم یقینی طور پہ برائیوں سے نہیں رک سکتے, کیونکہ بینگ اے ہیومن ہم اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ ہم نیکی کر سکیں یا ہم برائی سے اپنے آپ کو روک سکیں. یہ اس اللہ کی خالصتاً دین ہے کہ وہ ہمیں برائی سے محفوظ رکھتا ہے اور ہمیں نیکی کے راستے پر چلاتا رہتا ہے. اس کے بنا, اس کے بغیر اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ نیکی کے تمام کام خود کرتا ہے اور برائی سے خود بچتا ہے, تو یقین کریں کہ اس سے بڑا آدمی دھوکے اور فریب میں کوئی اور نہیں ہے. تو یہ بچوں یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے ابھی پریکٹیکل لائف میں قدم رکھنا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ باہر آ کے معاملات کس طرح سے ہیں. ابھی آپ اسکول, کالج, یونیورسٹیز میں میکسیمم جائیں گے, وہاں پہ آپ ہی کے ایج گروپ کے لوگ آپ کو ملیں گے, ان سے آپ اس طرح کی چیزیں, اس طرح کی باتیں آبویسلی اس طرح نہیں سیکھ سکتے. لیکن جیسے ہی آپ پریکٹیکل لائف میں قدم رکھیں گے, عملی دنیا میں زندگی میں قدم رکھیں گے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس کے اخلاقیات, جس کے مورلز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہیں, وہی آپ کو ہمیشہ اور ہر جگہ کامیاب ہوتا ہوا دکھائی دے گا. اور وہ شخص جو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے اپوزٹ جاتا ہے, وہ آپ کو ہمیشہ ناکام اور شرمندہ ہوتا ہوا دکھائی دے گا. تو بچوں, ساری زندگی اس چیز کو اپنے پلے باندھ دو کہ ہم نے جہاں کہیں بھی جانا ہے, ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور اللہ کے دیے ہوئے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے. اگلا خواہ کتنا ہی طاقتور ہے, کتنا ہی قوی ہے, کتنا ہی بڑا ہے, وہ اللہ سے بڑا نہیں ہو سکتا. تو یہ ہم نے چیزیں اپنے مائنڈ میں بٹھا کے پھر اپنی زندگی کا آغاز کرنا ہے, اور پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی اور آخرت میں کس طرح اللہ تعالیٰ خیر و برکت ڈالتا ہے. تو یہ ہماری آج کی حدیث مبارکہ سے ریلیٹڈ بات تھی بچوں. امید ہے آپ اس پہ عمل کریں گے. آج ہم نے کمپریہنشنز کرنی ہے, میں نے یہ مینشن کر دی ہے. کمپریہنشن نمبر ہم نے 9th کرنی ہے بچوں, 9th, اور پھر 13th, اور پھر 15th, جو کہ ہمارے اسمارٹ سلیبس کے اکارڈنگلی ہے. یہ 3 ہم آج کمپریہنشنز انشاءاللہ کریں گے, انڈرسٹینڈ کریں گے, ان سے ریلیٹڈ جو ہمارے ورڈ میننگز ہیں وہ کریں گے. اور آپ کے پاس جو نوٹس ہیں ان کے اکارڈنگلی, جو میرے پاس نوٹس ہیں اس میں آپ کو پیج نمبر 182 پر جو پہلی کمپریہنشن میں نے مینشن کی ہے, کمپریہنشن نمبر 9th, وہ آپ کو یہاں پہ ملے گی. تو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے لیٹ می اسٹارٹ اٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In December 1930, Dr. Muhammad Iqbal was invited to preside over the annual meeting of All India Muslim League at Allahabad. In his address, he openly opposed the idea of power sharing together of Hindus and Muslims as one nation. He declared that the move to apply one constitution to both the Hindus and the Muslims would result in a civil war. He wanted to see the Punjab, Sindh, Balochistan and the NWFP a single state for the Muslims, so that they should live according to the teachings of Islam. We can say that Allama Iqbal was the first thinker to give us the idea of a separate homeland for the Muslims of India, that is,
partition of the subcontinent into two sovereign states, the Muslims soon realized the importance of the demand of two separate states. It was then the Pakistan resolution was adopted in 1940. تو یہ علامہ اقبال سے ریلیٹڈ ہمارے پاس کمپریہنشن ہے, آپ کے خطبہ الہ آباد سے ریلیٹڈ ہمارے پاس کمپریہنشن ہے. آج ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ترجمہ اس کا کرتے ہیں, اور پھر ہم اس کے کویسچن آنسرز جو ہیں ان کو دیکھیں گے. ان ڈسمبر 1930 1930 کے دسمبر کے مہینے میں ڈاکٹر محمد اقبال یعنی کہ ڈاکٹر علامہ اقبال واز انوائٹیڈ. اب یہ دیکھیں یہاں پہ پیسو وائس آ گیا, ان کو بلایا گیا تھا, ان کو دعوت دی گئی تھی. پاسٹ انڈیفینٹ کا پیسو وائس ہے, تو ان کو دعوت دی گئی تھی کس کام کے لیے؟ ٹو پریزائڈ, کہ وہ صدارت کریں, وہ صدر بنیں. کس کے؟ اوور دی اینول میٹنگ آف آل انڈیا مسلم لیگ ایٹ الہ آباد. الہ آباد ایک شہر ہے انڈیا کا. الہ آباد میں جو آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ تھا, سالانہ اجلاس تھا, سالانہ میٹنگ تھی, اس کی صدارت کے لیے آپ کو بلایا گیا, آپ کو دعوت دی گئی. اور یہ کس مہینے کی بات ہے؟ دسمبر کی. اور سال کون سا ہے جی؟ 1930 یعنی کہ 1930. ان ہز ایڈریس, اب بات چونکہ علامہ اقبال کی ہو رہی ہے تو ان ہز ایڈریس, اپنے خطاب کے دوران یا اپنے خطاب میں, ہی اوپنلی اپوزڈ, انہوں نے کھل کر مخالفت کی, کھلم کھلا مخالفت کی. کس کی؟ دا آئیڈیا آف پاور شیئرنگ. پاور شیئرنگ مین طاقت, اقتدار میں مشترک ہونا. تو مشترک اقتدار کی کے خیال کی, اس خیال کی کہ اقتدار مشترکہ طور پر دے دیا جائے, ٹوگیدر, اکٹھے. کس کو؟ ہندوز اینڈ مسلمس, مسلمان اور ہندوؤں کو ایز ون نیشن, ایک قوم کے طور پہ. انہوں نے اس خیال کی کھلم کھلا مخالفت کی کہ مسلمان اور ہندوؤں کو ایک قوم کے طور پر تمام طاقت جو ہے وہ مشترکہ طور پر دے دی جائے, یعنی کہ مشترکہ طور پر دونوں جو مسلمان اور ہندو ہیں وہ ایک قوم کی طرح ایک اقتدار بنا لیں اور اس کے اوپر اپنی گورنمنٹ چلائیں. انہوں نے کہا یہ پاسبل نہیں. ہی ڈکلیئرڈ, آپ نے اعلان فرمایا, دیٹ دا موو ٹو اپلائی ون کانسٹیٹیوشن, کہ یہ حرکت, یہ عمل, یہ ایکٹیویٹی, سرگرمی, کہ ہم ایک ہی دستور, ایک ہی آئین نافذ کر دیں, اپلائی کر دیں, لاگو کر دیں. کن پہ؟ ٹو بوتھ دا مسلمس, ہندوز اینڈ دا مسلمس, ہندوؤں اور مسلمانوں پر. یہ والا قانون کہ ہم ایک ہی دستور, ایک ہی آئین ہندوؤں اور مسلمانوں پر لاگو کر دیں, یہ خیال جو ہے وڈ ریزلٹ ان اے سول وار. یہ سول وار کی طرف لے کے جا رہا ہے. سول وار ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ سول وار کس کو کہتے ہیں. سول وار بچوں خانہ جنگی کہتے ہیں, یعنی کہ ملک میں جو اندرونی طور پر جنگ لگتی ہے, اس پہ کوئی اور باہر کا شخص جو ہے وہ حملہ آور نہیں ہوتا, بلکہ ملک کے اندر ہی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگ جائیں, ادارے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگ جائیں, عوام ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگ جائیں. اس کو بولتے ہیں خانہ جنگی. ملک کے لٹ سے 4 سے 5 اگر صوبے ہیں, ریاستیں ہیں, اور وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑنے لگ جائیں, اور جو ملک کے ادارے ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑنے لگ جائیں, اس کو اردو میں خانہ جنگی اور انگلش میں سول وار کہتے ہیں. تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ اگر آپ, انگریزوں کو یہ کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہندو اور مسلمانوں کو اکٹھے مشترکہ اقتدار دے کر چلے جاتے ہیں اور ان دونوں کے لیے ایک ہی آئین, ایک ہی کانسٹیٹیوشن, ایک ہی دستور نافذ کرتے ہیں, تو یہ رزلٹ کس میں ہوگا, اس کا اینڈ کس بات پر ہوگا؟ خانہ جنگی پر, یعنی کہ سول وار پر. یہ ساری بات سول وار پہ جا کر ختم ہو جائے گی. ہی وانٹیڈ ٹو سی, وہ دیکھنا چاہتے تھے, یعنی کہ ان کا پرپوزل, تجویز یہ تھی کہ پنجاب کو, سندھ کو, بلوچستان کو, اینڈ NWFP, یہ اس وقت ہمارا ایک صوبہ تھا, ناردرن ویسٹرن فرنٹیئر پروونس. اس کو میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ یاد بھی رہے. NWFP یہ مخفف ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ورڈ نہیں بنتا. NWFP, N سے بنے گا جی ناردرن, W سے ویسٹرن یا نارتھ ویسٹرن, F سے فرنٹیئر, سرحدی, اور P سے پروونس. تو یہ کیا بن گیا؟ شمال مغربی سرحدی صوبہ. اس کو یوں لکھا بھی جاتا تھا, آپ اپنی پاک سٹڈیز کی بکس میں جو بچے اردو میں پڑھتے ہیں انہوں نے اس کو اس طرح سے پڑھا ہوگا, شمال مغربی سرحدی صوبہ, اور جو بچے انگلش میں پڑھتے ہیں انہوں نے اس کو نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس کے طور پر پڑھا ہوگا. تو آپ کیا چاہتے تھے کہ پنجاب کو, سندھ کو, بلوچستان کو, اور اب کے موجودہ KB کے جو جس کو اس وقت کہا جاتا تھا NWFP, شمال مغربی سرحدی صوبہ, ان کو ملا کر سنگل اسٹیٹ, ایک بنیادی, ایک واحد اسٹیٹ, ریاست بنا دی جائے فار دا مسلمس, مسلمانوں کے لیے. سو دیٹ, تاکہ
دے شوڈ لیو اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگ آف اسلام، تاکہ وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکیں. وی کین سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں دیٹ علامہ اقبال واز دا فرسٹ تھنکر. علامہ اقبال ہمارے پہلے مفکر تھے، سوچنے والے تھے، ٹو گیو اس دا آئیڈیا، جنہوں نے ہمیں یہ خیال دیا تھا، جنہوں نے ہمیں یہ پیغام دیا تھا، یہ اپنا ایک کانسیپٹ اور اپنا ایک خیال دیا تھا ٹو آف اے سیپریٹ ہوم لینڈ، کہ ہمیں ہمارا ایک الگ علیحدہ جو مملکت ہے، وطن ہے، وہ ہونا چاہیے فار دا مسلمز آف انڈیا، انڈیا کے مسلمانوں کے لیے. اور وہ کیا تھا؟ پارٹیشن آف دا سب کانٹیننٹ. ایک خیال کس کے بارے میں تھا؟ پارٹیشن آف دا سب کانٹیننٹ. سب کانٹیننٹ کہتے ہیں بر صغیر کو. بر صغیر کی تقسیم کے بارے میں یہ آئیڈیا تھا، یہ خیال تھا. اور بر صغیر کو تقسیم کس میں کرنا؟ انٹو ٹو سوورن. سوورن کا مطلب ہوتا ہے خود مختار، الگ الگ. سوورن کا بھی میں یہاں پہ مینشن کر دیتا ہوں. خود مختار، الگ الگ دو خود مختار ریاستوں میں ان کو تقسیم کر دیا جائے بر صغیر کو. دا مسلمز سون ریئلائزڈ، مسلمانوں کو جلد ہی اندازہ ہو گیا دی امپورٹنس آف دا ڈیمانڈ آف ٹو سیپریٹ اسٹیٹس، کہ دو مختلف الگ علیحدہ ریاستوں کی جو مطالبہ ہے اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اس کا بہت جلد مسلمانوں کو اندازہ ہو گیا. اٹ واز دین دا پاکستان ریزولیوشن واز اڈاپٹیڈ ان 1940. اور یہ وہ ٹائم تھا، یہ وہ وقت تھا جب 1940 کو پاکستان کی ریزولیوشن، جس کو ہم کہتے ہیں قرارداد پاکستان، اس کو ایکسیپٹ کیا گیا، اس کو قبول کیا گیا، یا اس کو اڈاپٹ کیا گیا، اس کو تجویز دی گئی. تو پاکستان ریزولیوشن میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ تاکہ آپ کو یہ بھی یاد رہے. یہ 23 مارچ 1940 کو ہوئی تھی پاکستان ریزولیوشن، اور ہم اس کو اردو میں لکھتے ہیں قرارداد پاکستان. تو یہ تو تھی بچوں ہماری کمپریہنشن. اب ہم اس کے کویشچن آنسرز دیکھتے ہیں. ویئر واز دی اینول میٹنگ آف دی آل انڈیا مسلم لیگ ہیلڈ ان 1930؟ تو ہم نے پڑھا تھا کہ 1930 میں، سوال پہلے پڑھتے ہیں. سوال یہ کہتا ہے 1930 میں تمام انڈیا مسلم لیگ کے، آل انڈیا مسلم لیگ کا جو سالانہ جلسہ تھا وہ کس جگہ پر ہوا؟ تو جواب ہے دا اینول میٹنگ آف دا آل انڈیا مسلم لیگ واز ہیلڈ ایٹ الہ آباد ان 1930. 1930 میں الہ آباد کے مقام پر آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ ہوا. نیکسٹ، ہو واز انوائٹیڈ ٹو پریزائڈ اوور دا سیشن؟ اس سیشن میں، اس اجلاس میں صدارت کرنے کے لیے کس کو دعوت دی گئی؟ تو ڈاکٹر محمد علامہ اقبال واز انوائٹیڈ ٹو پریزائڈ اوور دی سیشن. اس اجلاس میں صدارت کرنے کے لیے ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کو دعوت دی گئی. اب یہ آپ دیکھ لیں کہ پہلے سوال میں بھی صرف ویئر واز کو اتار کر دا اینول میٹنگ آف واز ہیلڈ ایٹ الہ آباد ان 1930، الہ آباد جو ہے اس کو مینشن کیا گیا. ویئر واز شروع سے کاٹ دیا گیا، دا اینول میٹنگ سے اسٹارٹ کیا گیا، اور 1930 سے پہلے ایٹ الہ آباد لگا دیا گیا. آپ کا پورا کویشچن کمپلیٹ ہے. نیکسٹ میں اس نے پوچھا ہو واز انوائٹیڈ، تو ہو کو اتارا ہے اور علامہ اقبال کو لگا دیا گیا، تو وہاں سے آپ کا جو ہے وہ دوسرا آنسر پورا ہو گیا. تھرڈ دیکھیں، واٹ آئیڈیا ڈیڈ علامہ اقبال اپوز؟ علامہ اقبال نے کس خیال کی نفی کی تھی، کس خیال کی، کس آئیڈیا کی جو ہے وہ مخالفت کی تھی؟ تو علامہ اقبال اپوز دا آئیڈیا آف پاور شیئرنگ ٹوگیدر آف ہندوز اینڈ مسلمز ایز ون نیشن. علامہ اقبال نے مخالفت کی تھی کہ آپ ہندو اور مسلمانوں کو ایک قوم کے طور پہ اکٹھے اقتدار جو ہے وہ مشترک اقتدار نہ دیں. نمبر فورتھ، وچ پروونسز ڈیڈ ہی وانٹ ٹو بی انکلوڈیڈ ان دا مسلم اسٹیٹ؟ مسلمان ریاستوں میں یا مسلمان ریاست میں وہ کون سی اسٹیٹس کو، کون سے صوبوں کو چاہتے تھے کہ ان کو داخل کر دیا جائے؟ ہمارے یہاں پہ پروونسز کہا جاتا ہے صوبوں کو، انڈیا میں ان کو اسٹیٹس کہا جاتا ہے. تو اس وقت ویسے جتنی بھی لیجسلیشن ہوئی تھی، جتنی بھی قانونی کارروائی ہوئی تھی، اس میں ان کو اسٹیٹ ہی لکھا گیا تھا. تو پاکستان کی جو مسلمان اسٹیٹ تھی اس میں، ریاست میں، قائد اعظم علامہ اقبال کون سے صوبوں کو ایڈ کرنا چاہتے تھے؟ تو ہی وانٹیڈ ٹو سی دا پنجاب، سندھ، بلوچستان اینڈ دا NWFP ان دا مسلم اسٹیٹ. اور ہم مینشن کر چکے ہیں کہ NWFP کیا ہوتا ہے؟ ناردرن ویسٹرن فرنٹیئر پروونس، شمال مغربی سرحدی صوبہ. آن واٹ گراؤنڈس، پانچواں کویشچن پڑھ رہا ہوں، آن واٹ گراؤنڈس ڈیڈ ہی ڈیمانڈ اے سیپریٹ اسٹیٹ فار دا مسلمس آف انڈیا؟ کس گراؤنڈس پہ، کن حقیقتوں پہ، یا کس بنیاد پر انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ، انڈیا کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن مانگا تھا؟ ہی ڈیمانڈیڈ اے سیپریٹ اسٹیٹ فار دا مسلمس آف انڈیا آن دا گراؤنڈ آف دا ریلیجن آف اسلام. انہوں نے اسلام جو مذہب تھا ہمارا، اس کی بنیاد پر مسلمان جو تھے انڈیا کے، ان کے لیے ایک الگ وطن مانگا تھا. وین واز دا پاکستان ریزولیوشن مووڈ؟ پاکستان کی قرارداد کب پیش کی گئی تھی، یا قرارداد پاکستان کب پیش کی گئی تھی؟ تو دا پاکستان ریزولیوشن واز مووڈ ان 1940.
1940 میں پاکستان کی جو قرارداد تھی اس کو پیش کیا گیا تھا. تو یہ تھی ہماری کمپریہنشن نمبر 9. اب ہم بڑھیں گے آگے کمپریہنشن نمبر 13 پہ. 13 کمپریہنشن پہ. یہ پیج نمبر ہے 184 جو کہ میں آلریڈی وائٹ بورڈ پر مینشن کر چکا ہوں. تو آپ بھی اپنے جو بھی نوٹس ہیں اس کے اکارڈنگلی کمپریہنشن نمبر 13 دیکھ لیں. اس کو بھی میں پہلے آپ کے لیے ریسائٹ کروں گا اور پھر اس کے جو ڈیفیکلٹ میننگز ہیں ورڈز ہیں وہ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. A tailor ran a shop in a bazaar. An elephant used to go to the river through that bazaar. The tailor gave him a bun every day. One day, the tailor pricked a needle into the trunk of the elephant. The elephant became angry but went away. On return, he filled his trunk with muddy water. On reaching the shop of the tailor, he put his trunk into it and squirted the dirty water into the shop of the tailor. All the fine and new dresses of his customers were spoiled. He was very sorry for annoying the elephant, but it was no use crying over spilt milk. تو یہ بچوں سٹوری ہے ایک ایلیفنٹ کے بارے میں اور ایک ٹیلر کے بارے میں. ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. A tailor ran a shop in a bazaar. Ran چلایا کرتا تھا. اس کا لفظی مطلب نہیں ہم نے لینا. رن کی سیکنڈ فارم ہوتی ہے رین جس کا مطلب ہوتا ہے بھاگا. لیکن یہ بزنس چلانے کے لیے کاروبار چلانے کے لیے بھی یہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے. تو a tailor ایک درزی ran a shop in a bazaar. بازار میں ایک مارکیٹ میں دکان چلایا کرتا تھا. رین کو میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ تاکہ آپ کو بعد میں کنفیوژن نہ ہو. چلاتا تھا یا چلایا کرتا تھا. چلایا کرتا تھا. بازار میں ایک دکان چلایا کرتا تھا. این ایلیفنٹ ایک ہاتھی. یوز ٹو گو ٹو عادی تھا جانے کا. ٹو دا ریور دریا تک. تھرو دا بازار اسی بازار میں سے گزر کے. ایک ہاتھی اسی بازار میں سے گزر کر دریا تک جایا کرتا تھا. دا ٹیلر گیو ہم آ بن ایوری ڈے. ٹیلر ہر روز اس کو ایک بن دیا کرتا تھا. بن جو ہم کھاتے ہیں بند جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں بن وہ یہ اس کو دیتا تھا. ون ڈے دا ٹیلر پرکڈ. پرکڈ کا میننگ ہمارے نوٹس میں بھی لکھا ہوا ہے. پرکڈ کا مطلب ہوتا ہے چبھانا. تو اس نے چبھو دیا اس کو. آ نیڈل ایک سوئی انٹو دا ٹرنک آف دا ایلیفنٹ. ایلیفنٹ کی جو سونڈ ہوتی ہے ناک کی جگہ پر جو اس کو استعمال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بے شمار اس کے ساتھ جو ہے وہ کام دیے جو ان سے وہ نمٹاتا ہے اپنے. تو وہ اس نے اس کی سونڈ کے اندر جب اس نے ظاہر بن لینے کے لیے سونڈ اپنی داخل کی ہوگی دکان میں تو اس نے اس سونڈ کے اوپر ایک سوئی چبھو دی. دا ایلیفنٹ بیکیم اینگری. ایلیفنٹ بہت زیادہ ناراض ہوا بٹ وینٹ اوے لیکن خاموشی سے چلا گیا. آن ریٹرن واپسی پر ہی فلڈ ہز ٹرنک ود مڈی واٹر. مڈی واٹر کیچڑ والا پانی. میں لکھ دیتا ہوں. مڈ ویسے کہتے ہیں مٹی کو. مڈی واٹر کیچڑ والا پانی. مڈی واٹر کیچڑ والا پانی. تو وہ جب دریا سے واپس آ رہا تھا تو اس نے کیچڑ والے پانی سے اپنی سونڈ کو بھر لیا. آن ریچنگ دا شاپ دکان پر پہنچنے پر آف دا ٹیلر درزی کی دکان پر پہنچنے پر ہی پٹ ہز ٹرنک انٹو اٹ. اس نے اپنی سونڈ اس کی دکان پر داخل کی. اینڈ اسکورٹڈ آگے اس نے لکھا ہوا بریکٹ میں چھڑکنا فوارے کی شکل میں جیسے فوارہ شاور کرتا ہے اس طرح اس نے اسکورٹ کیا دا ڈرٹی واٹر وہ تمام گندا پانی انٹو دی شاپ آف دا ٹیلر اس درزی کی دکان کے اندر. آل دا فائن اینڈ نیو ڈریسز آف ہز کسٹمرز ور اسپوائلڈ. وہ جتنے اچھے اور عمدہ اور نئے کپڑے تھے اس کے درزی کی دکان میں اس کے گاہکوں کے کسٹمرز اس کے گاہکوں کے کلائنٹس کے ور اسپوائلڈ وہ خراب ہو گئے. اس کا بھی میننگ آگے لکھا ہوا. ہی واز ویری سوری اور وہ بہت زیادہ افسردہ ہوا. درزی جو تھا بہت افسردہ ہوا فار انوئنگ دی ایلیفنٹ کہ اس نے ایلیفنٹ کو انوائے کیا یعنی کہ ایلیفنٹ کو اس نے ناراض کیا ہاتھی کو تنگ کیا. بٹ اٹ واز نو یوز کرائنگ اوور اسپلٹ ملک. لیکن اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا جب سارا کام ہو چکا تھا. اور آگے یہ بریکٹ میں پوری جو اردو کی کہاوت ہے وہ لکھی ہوئی ہے پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. تو بچوں اس کے کویشچن آنسر جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. ویئر ڈیڈ دا ایلیفنٹ گو ایوری ڈے. ایلیفنٹ جو تھا ہاتھی جو تھا وہ ہر روز کہاں جایا کرتا تھا. تو دا ایلیفنٹ وینٹ ٹو دا ریور ایوری ڈے. ایلیفنٹ روزانہ ہاتھی روزانہ دریا پر جایا کرتا تھا.
What did the tailor give him? دوسرا کویشچن, ٹیلر اس کو, درزی اس کو کیا دیا کرتا تھا؟ The tailor gave him a bun every day. ٹیلر اس کو ہر روز, درزی اس کو ہر روز ایک بن دیا کرتا تھا. What mistake did the tailor make one day? ایک دن درزی نے کیا غلطی کر دی؟ One day the tailor pricked a needle into the trunk of the elephant. اس نے, درزی نے ایک دن اپنی ایک سوئی جو تھی وہ ہاتھی کی سونڈ میں چبھا دی یا چبھو دی. What did the elephant do after drinking water? پانی پینے کے بعد ہاتھی نے کیا کیا؟ After drinking water, the elephant filled his trunk with muddy water. ایلیفنٹ جو تھا اس نے مڈی واٹر کے ساتھ, کیچڑ والے پانی کے ساتھ اپنی سونڈ کو بھر لیا. How did the elephant punish the tailor for his mistake? ایلیفنٹ نے جو درزی کی غلطی تھی اس کے لیے اس کو کیسے سزا دی؟ The elephant squirted dirty water into the shop of the tailor. اس نے ٹیلر کی, درزی کی دکان کے اندر وہ سارا گندا پانی, کیچڑ والا پانی چھڑکاؤ کیا اس کا. اینڈ اسپوائلڈ, اور خراب کر دیے, all the fine and new dresses of his customers. اس کے گاہکوں کے تمام نئے اور عمدہ کپڑے. What is the moral of the story? اس اسٹوری سے کیا اخلاقی سبق آپ کو ملتا ہے؟ تو the moral of the story is as you sow, so shall you reap. جو آپ بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے. یہ بھی میں آپ کو لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو یاد رکھیں. As you sow, so shall you reap. یا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جو بویا جائے گا وہی کاٹا جائے گا. یعنی کہ اگر آپ گندم بو رہے ہیں تو آبویسلی آپ نے گندم ہی کاٹنی ہے. تو جو اعمال آپ کسی کے ساتھ کریں اس کا خمیازہ تو آپ کو بھگتنا پڑے گا. جو درزی نے اس کے ساتھ کیا, ہاتھی نے اس کا بدلہ اس سے لے لیا. تو یہ ہماری کمپریہنشن نمبر 13 تھی. اب ہمارے اسمارٹ سلیبس کے اکارڈنگلی انسالوڈ جو کمپریہنشن, اس کی لاسٹ کمپریہنشن نمبر 15 وچ از ویری امپورٹنٹ, اس کی باری ہے, وہ ہم کرنے جا رہے ہیں. تو اس کو ہم پہلے اسی طرح سے ریسائٹ کریں گے. پیج نمبر 185 پہ اس کو آپ دیکھ لیں. نوٹس پہ آپ کے ہوپ فلی پیج نمبر 185 پہ اویلیبل ہوگی. اس کو دیکھیں, میں پہلے اس کو سٹارٹ کرتا ہوں, پڑھتا ہوں, پھر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. The camel is rightly called the ship of the desert. It is the best means of transport in deserts. Camels go slow, but they go on walking for hours on the burning sand and in the blazing sun. Camels carry heavy loads, much heavier in weight than any other beast of burden can. While other animals' feet sink into the sand, but nature has made the feet of camels so that it is not at all difficult for it to walk on sand. It can go without food and drink for weeks and days. The camel is superior to all other animals because it can go without food and drink for days and weeks. It can store food and water. Its hump is also a store of food, which the camels use when they get nothing to eat and drink for many days. In deserts, only bushes grow here and there, and the camel can live on these. تو اونٹ کے بارے میں ایک بہت ہی انفارمیٹیو معلوماتی پیراگراف ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. The camel is rightly called the ship of the desert. کیمل کو بالکل ٹھیک, کیمل پہلے تو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کیمل کیا ہوتا ہے. کیمل اونٹ کو کہتے ہیں. تو اونٹ کو بالکل ٹھیک صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے. شپ آف دا ڈیزرٹ, صحرا کا جہاز, ڈیزرٹ صحرا کو کہتے ہیں. اٹ از دا بیسٹ مینس آف ٹرانسپورٹ ان ڈیزرٹ. بیسٹ مین بہترین ذریعہ ہے ٹرانسپورٹ, آمد و رفت کا. ہم پڑھتے ہیں نا ٹرانسپورٹیشن, ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جانا. ٹرانسپورٹ, آمد و رفت. ڈیزرٹ صحرا. کیملز گو سلو, اونٹ آہستہ آہستہ چلتے ہیں. بٹ دے گو آن واکنگ فار آورس, لیکن یہ کئی گھنٹوں تک چلتے ہی چلے جاتے ہیں, رکتے ہی نہیں ہیں.
آن دا برننگ سینڈ جلتی ہوئی ریت پر, برننگ سینڈ جلتی ہوئی ریت, اینڈ ان دا بلیزنگ سن اور تپتا ہوا گرم سورج. یعنی کہ سورج تپ رہا ہے, جو گرمی ہے وہ شدت کی ہے اور ریت جو ہے وہ جل رہی ہے, اس کے اوپر یہ گھنٹوں تک چلتا رہتا ہے, سلو چلتا ہے لیکن چلتا چلا جاتا ہے. کیملز کیری اونٹ اٹھاتے ہیں, ہیوی لوڈز زیادہ وزن. کیری اٹھاتے ہیں, ہیوی لوڈز بھاری وزن. تو اونٹ بہت بہت زیادہ بھاری وزن اٹھاتے ہیں, مچ ہیویئر ان ویٹ, وزن میں اتنے زیادہ دین اینی ادر بیسٹ آف برڈن, کہ باقی کسی بھی وزن بردار مال بردار جو جانور ہیں ان سے زیادہ اٹھا سکتے ہیں. بیسٹ آف برڈن ہوتا ہے مال بردار جانور. مال بردار جانور کسی بھی اور مال بردار جانور سے, کسی بھی اور وزن اٹھانے والے جانور سے زیادہ وزن اٹھا سکتے ہیں. وائل ادر اینیملز فیٹ, جبکہ باقی جو دوسرے جانور ہیں ان کے پاؤں سنک ڈوبتے ہیں, دھنستے ہیں. ویسے سنک کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی بے جان چیز کا پانی کے اندر یا کسی بھی مایا میں ڈوبنا. لفظی مطلب کیا ہوگا؟ ڈوبنا بے جان کے لیے. یہاں پہ اس کا مطلب ہے بچوں دھنسنا, ریت کے اندر جو پیر دھنستا ہے. تو باقی جو جانور ہیں ان کے پیر ریت کے اندر دھنستے ہیں, انٹو دا سینڈ, ریت میں. بٹ نیچر ہیز میڈ دا فیٹ آف کیمل, لیکن قدرت نے اونٹ کے پیر اس طرح سے بنائے ہیں سو دیٹ, تاکہ اٹ از ناٹ ایٹ آل ڈیفیکلٹ, اس کے لیے بالکل مشکل نہیں ہے فار اٹ ٹو واک آن سینڈ, کے سینڈ پہ چلتا ہے. آپ نے اس کا پیر جب دیکھا ہوگا تو وہ بہت چوڑا پیر ہوتا ہے اور اس کے پیر میں انگلیوں کے درمیان میں بہت کم بلکہ گیپ نہ ہونے کے برابر, اس لیے اس کا جو پیر ہے وہ ریت کے اندر دھستا نہیں بلکہ اس کی سطح کے اوپر اپنی گرپ کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہوا ہے. اٹ کین گو وداؤٹ فوڈ اینڈ ڈرنک فار ویکس اینڈ ڈیز, یہ کئی دنوں اور کئی ہفتوں تک بغیر خوراک کے چل سکتا ہے. دا کیمل از سپیریئر ٹو آل ادر اینیملس, یہ جو اونٹ ہے یہ باقی تمام جانوروں سے سپیریئر ہے, برتر ہے. کیوں؟ بیکاز اٹ کین گو وداؤٹ فوڈ اینڈ ڈرنک فار ڈیز اینڈ ویک, کیونکہ یہ کئی دنوں بلکہ کئی ہفتوں تک بغیر خوراک کے اور بغیر پانی پیے چل سکتا ہے. اٹ کین اسٹور فوڈ اینڈ واٹر, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا اور ایبلٹی دی ہے, کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ صحرا میں کھانا اور پینا اس طرح اویلیبل نہیں ہے جس طرح میدانوں میں اور پہاڑی علاقوں میں موجود ہے. اونٹ کو یہ ایبلٹی دی گئی ہے, اس کو یہ قابلیت دی گئی اللہ کی طرف سے کہ وہ اپنے اندر کھانا جمع کر سکتا ہے, اسٹور کر سکتا ہے, فوڈ اینڈ واٹر, خوراک اور پانی دونوں. اٹس ہمپ آگے لکھا ہوا ہے کوہان. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اونٹ کی کمر کے اوپر ایک اتنا بڑا سا ایک ہمپ ہوتا ہے, ابھرا ہوا مقام ہوتا ہے, اس کو کوہان کہتے ہیں, اونٹ کی کوہان. تو اونٹ کی جو کوہان ہے از آلسو اے اسٹور آف فوڈ, یہ بھی خوراک کا ذخیرہ ہے, یعنی کہ اس نے خوراک کو ذخیرہ کیا ہوتا ہے. وچ دا کیملز یوز, جو کہ اونٹ استعمال کرتے ہیں, when they get nothing to eat and drink, جب انہیں کھانے اور پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا, for many days, بہت دنوں تک. in deserts only bushes grow, ڈیزرٹس میں صرف اور صرف جھاڑیاں اگتی ہیں. bushes کہتے ہیں جھاڑیوں کو. جھاڑیاں, تو صحرا میں صرف جھاڑیاں اگتی ہیں, ہیئر اینڈ دیر, یہاں وہاں صرف جھاڑیاں اگی ہوتی ہیں. اینڈ دا کیمل کین لیو آن دیز, اور کیمل جو ہے وہ ان کے اوپر اونٹ جو ہے ان کے اوپر اپنی زندگی گزار سکتا ہے. تو یہ بچوں ہماری 15th کمپریہنشن تھی. اس کے کویشچن آنسرس پڑھتے ہیں. وائی از کیمل کالڈ دا شپ آف ڈیزرٹ, کیمل کو, اونٹ کو ڈیزرٹ کا, صحرا کا جو جہاز ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو دا کیمل از کالڈ دا شپ آف ڈیزرٹ بیکاز اٹ از دا بیسٹ مینس آف ٹرانسپورٹ ان ڈیزرٹ. اونٹ کو صحرا کا جہاز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بہترین ذریعہ ہے آمد و رفت کا صحرا کے اندر. نمبر 2, از اٹ فار اٹس اسپیڈ دیٹ اٹ از کالڈ دا شپ آف ڈیزرٹ, کیا اس کو صحرا کا جہاز اس کی رفتار کی وجہ سے کہا جاتا ہے؟
नो आंसर क्या है? नो नहीं, इट इज़ नॉट कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट फॉर इट्स स्पीड, ये इसकी रफ्तार की वजह से इसको सहरा का जहाज़ नहीं कहा जाता. नंबर 3, व्हाट डिफ़िकल्टी हैव अदर बीस्ट्स ऑफ बर्डन टू फेस वाइल वॉकिंग ऑन द सैंड, रेत के ऊपर चलने से बाकी जो मालबरदार जानवर हैं वो किस किस्म की मुश्किलात का सामना करते हैं. द फीट ऑफ अदर बीस्ट्स ऑफ बर्डन सिंक इनटू द सैंड, दूसरे मालबरदार जानवर जो हैं, वज़न उठाने वाले जानवर जो हैं, उनके पैर रेत के अंदर धंसते हैं. वाई डज अ कैमल वॉक ईजीली ऑन द लूज सैंड ऑफ द डेजर्ट, ढीली ढाली जो नरम जो सैंड है, रेत है डेजर्ट की, सहरा की, उसके अंदर ऊँट आसानी से क्यों चल लेते हैं. नेचर हैज़ मेड द फीट ऑफ द कैमल विद द फुट पैड, नेचर ने, कुदरत ने फुट पैड यानी कि जो उसके पैर हैं वो बहुत बड़े बनाए हैं और बग़ैर किसी खला के बनाए हैं. इस वजह से इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर इट टू वॉक ऑन सैंड, इसलिए उसके लिए मुश्किल नहीं है कि वो रेत के ऊपर चले, उसका पैर रेत के अंदर धंसता नहीं है. हाउ डज़ द कैमल गो आउट विदाउट फूड एंड वाटर फॉर डेज़ एंड वीक्स, दिनों और हफ्तों के लिए, दिनों और हफ्तों तक ऊँट बगैर खाए पिए कैसे गुजारा कर सकता है. तो द कैमल इज़ सुपीरियर टू ऑल अदर एनिमल्स, कैमल जो है, ऊँट जो है, तमाम दूसरे जानवरों से बरतर है. बिकॉज क्यों? इट कैन गो विदाउट फूड एंड वाटर फॉर डेज़ एंड वीक्स, क्योंकि वो दूसरे जो जानवर हैं उनकी निस्बत बहुत ज़्यादा दिनों तक खुराक के बगैर रह सकता है. हाउ डज़ द कैमल गो विदाउट फूड एंड वाटर फॉर डेज़ एंड वीक्स, किस तरह वो बगैर दिनों के, बगैर खुराक के दिनों और हफ्तों गुजारा करता है. तो द कैमल हैज़ अ हम्प टू स्टोर फूड एंड वाटर, अल्लाह ताला ने उसको कोहान दी है जिसके अंदर वो अपने खुराक को और अपने पानी को स्टोर करता है, ज़ख़ीरा करता है. व्हाट डज़ द कैमल जनरली लिव ऑन, अमूमी तौर पर ऊँट किस खुराक पर ज़िंदा रहता है. तो द कैमल जनरली लिव्स ऑन द बुशेस ऑफ डेजर्ट, कैमल जो है या ऊँट जो है वो आम तौर पर, अमूमी तौर पर डेजर्ट्स के ऊपर, डेजर्ट में झाड़ियों के ऊपर ज़िंदा रहता है. तो ये बच्चों हमारी कॉम्प्रिहेंशन नंबर 15 थी. हमने आज 9th, 13th और 15th की है. लेक्चर नंबर हमारा 72 था. जो हमारे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमारी कॉम्प्रिहेंशंस थी वो यहाँ पे आज कंप्लीट होती हैं, और इसको उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा. मैं पहले भी आपको कहता रहा हूँ कि इसमें आपने सबसे ज़्यादा जो चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि आपने जब आंसर देना है तो एक तो आप आंसर को उसी पैराग्राफ से एक्सट्रैक्ट करें, वो आपको मिल जाएगा बहुत ईजीली, जैसे कि आपके नोट्स में भी मेंशन है, और फिर उसको उसी टेंस में लिखना भी ज़रूरी है जिस टेंस में वो आपसे आंसर पूछा गया. उम्मीद है आज के लेक्चर्स जो है वो इससे आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा, बड़ा आपके लिए मुफीद होगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें. अल्लाह हाफ़िज़.